مظلوم کی مدد کرو. کوئی بھی مظلوم ہو، وہ آپ کے گھر میں ہو، وہ آپ کے پڑوسی میں ہو، وہ آپ کے رشتہ دار میں ہو، یا غیر ہو یا دور کا ہو، پتہ چلے کہ کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. ایک مسلمان پر فرض ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ واجب ہے، فرض ہے کہ آپ مظلوم کی مدد کریں. یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی مدد کیجیے، یعنی ظلم سے ان کو بچائیے، ظالم کو روکیے، مظلوم کی مدد کیجیے. یہ مظلوم کی مدد کرنا یہ ہم پر فرض ہے. پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چلو اس کا معاملہ ہے وہ جانے، مجھے کیا لینا دینا. ارے مجھے تو اس نے بتایا نہیں، میں کیسے اس کے معاملے پڑھوں، میرے پاس تو وہ آیا نہیں، کیسے میں اس کی ہیلپ کروں. یا میں کیوں جاؤں بدنامی اٹھانے کے لیے، کیوں جاؤں میں بدنامی مول لینے کے لیے. اگر میں بیچ میں آ کے بولوں گا، اس کی ہیلپ کرنے جاؤں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، وہ کیا بولے گا، وہ کیا سوچے گا. اس کا مطلب ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا. اگر وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اگر وہ ہماری بہن نہیں ہے، اگر ہمارے رشتہ دار نہیں، غیر بھی ہے، تب بھی فرض ہے مسلمان پر کہ وہ مظلوم کی مدد کرے. کیا دلیل ہے؟ دلیل سنیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6952، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. انصر اخاک ظالما او مظلوما، کی مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے بھی سوچا تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد کریں گے، یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے، یہ سمجھائیے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، رکاوٹ ڈالو، اس کو روکو، اس کو منع کرو، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے ظالم کو روکو گے تو یہ اس کی مدد کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ظلم کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کا اس پر عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. تو اس کو ظلم کرنے سے روکو گے تو گئے اس کی مدد کر رہے ہو، اس کو جہنم سے بچا رہے ہو، اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہو، اللہ کی پکڑ سے بچا رہے ہو. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم کی مدد کرو. اس حدیث سے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مظلوم کوئی بھی ہو، وہ عورت ہو، مرد ہو، گھر کا ہو، باہر کا کوئی بھی ہے، آپ مدد کیجیے مظلوم کی، چاہے وہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو. تو مظلوم کی مدد کیجیے، یہ فرض ہے. اگر انسان یہ فرض کو ادا نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا. وہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. تو مظلوم کی مدد کرنا ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے، ظالم کو روکنا ہے. اگرچہ آپ کا نقصان ہو جائے، ظالم کے خلاف انسان کو کھڑا ہونا چاہیے. حتیٰ کہ یہ سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا، اسلامی تاریخ پڑھیے، جو ہمارا جو اسلامی تاریخ ہسٹری ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک کی جو تاریخ ہے اسلامی، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، تو اس ہسٹری سے، اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت سی جنگیں صرف اس لیے لڑی ہیں کہ وہ کسی نے کسی پر ظلم کیا، تو مظلوم نے ان کو دعوت دی، بولا کہا کہ آپ میری مدد کریں، مجھ پر فلاں نے ظلم کیا ہے. تو مسلمانوں کو پتہ چلا اور وہ اس علاقے میں فوج لے کر کے اتر گئے، جنگ کرے، فوج لے کے آ گئے کہ ہم ظالموں کو سبق سکھائیں گے. اور اسی میں جنگ ہو گئی، ظالموں کو سبق بھی سکھایا گیا، مظلوم کی مدد ہوئی، الحمدللہ مسلمانوں اس علاقے کو جیت لیا، فتح بھی ہو گئی، اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. سبحان اللہ. تو اس یعنی صحابہ کے زمانے، تابعی کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد میں، تو جو انڈیا میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں، تابعین یا تبع تابعین کی جو زمانہ تھا، تو اس وقت ایک حملہ ہوا تھا انڈیا میں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں کسی نے ظلم کیا، تو اس مظلوم نے مدد کے لیے بولا، پکارا، تو مسلمانوں کی فوج انڈیا چلی گئی. کس لیے؟ مظلوم کی مدد کرنے کے، اس پر ظلم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے کئی مسلمان نے جو جنگیں کی ہیں، جہاد کیا ہے، اس کا اصل ریزن کیا تھا کہ کسی علاقے میں معلوم پڑا کہ وہ مظلوم ہے، کسی علاقے پتہ چلا کہ وہ تو ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، کسی ایک پر ظلم کر رہا ہے یا اور کئی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم سے روکنے کے لیے مسلمانوں نے جہاد کیا ہے، ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کے لیے مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سوچیے.
تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور ظالموں کے خلاف انسان کو کھڑا ہونا چاہیے. اب چہرہ مت دیکھیے کہ وہ ظالم انسان آپ کو کون لگتا ہے. آپ کے خاندان کا آپ کا پڑوسی ہے سائڈ میں، وہ ظالم ہے، وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے. وہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ مظلوم کی مدد کرے اور ظالموں کو روکے. وہ پیسے والا ہو، وہ خاندان والا ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ بدماش ہو، کچھ بھی ہے، اگر سب لوگ مل جائیں گے تو ظالم آگے نہیں بڑھ سکتا. تو بہت سے لوگ ظلم اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کوئی اس کو روکنے کے لیے نہیں آئے گا. لیکن سب لوگ اگر مل جائیں تو ظالم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے پاس بھی جسم ہے، لوہے کا نہیں، اسی گوشت کا، اسی چمڑے کا ہے. تو ہمیشہ انسان کو مظلوم کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور ظالم کے خلاف لڑنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ظالموں کے خلاف ہم لڑیں، ظلم سے اس کو روکیں. اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ظلم کرنے سے بچائیں. اللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہ کریں. اور اللہ ہم تو اس بات سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہم پر بھی ظلم نہ کرے. نہ ظلم کرنا ہے اور نہ ظلم سہنا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظلم کو سہنا بھی ایک ظلم ہے، اور کہیں نہ کہ اس کی بات صحیح بھی لگتی ہے، کیونکہ اب سہیں گے تو اور ظلم کرے گا. تو وہ انسان گنہگار ہو رہا ہے ظالم اور ظلم کر کے، اور آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے. آپ کا جو ذہنی طور پر، مالی طور پر، یا وقت کے طور پر، یا عزت، جو بھی کچھ آپ کا نقصان ہو الگ ہے، لاس جا رہا ہے. تو نہ ظلم کرنا چاہیے اور نہ ظلم سہنا چاہیے. جو انصاف ہے اس کی انسان بات کرے، عدل کی بات کرے، اور ہمیشہ انسان ظالم کے خلاف رہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.